خبر آبدی صاحب حدیث قصہ سے مجلس کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمۃ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمۃ انہا قالت دخل علی برسول اللہ فی بعض الايام فقال السلام علیکم یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذ باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمة ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فاتیته بالکساء الیمانی فغطیته به وسرت انظر الیہ وَإِذَا وَجَهُ يَتَلَالَأُ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَتِهِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتذرني أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد زدت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا والسلام عليك من اختار الله أتدرني أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد زنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتدرني أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي والصاحب لوائي قد زنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أترني أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا بنتي ويا وعتي قد زنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومع بيحد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم
وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتذرني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد زنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي والعلا يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تدري يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد زنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فكان النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا إلا ولدلت لهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا يتفرقوا. فقال علي عزا والله فوزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. صلی اللہ. وقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا وفيهم محموم لا فرج الله هما ولا مهموم إلا كشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقزع الله حاجتا. فقال علي عزا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. ایک اور باواز بلند صلوات. عباس حسن صاحب سلام پیش کریں گے. صلوات بر محمد و آل محمد. پہنچے غریب شہر مدینہ تو رو دیے پہنچے غریب شہر مدینہ تو رو دیے
عابد کا دل غموں سے بھرایا تو رو دیے، پہنچے پاؤں میں آبلے تھے، چلے اور ٹھہر گئے، پاؤں میں آبلے تھے، چلے اور ٹھہر گئے، روضہ رسول کا نظر آیا تو رو دیے، پہنچے بیٹھے زمین پہ سر کو جھکائے ہوئے امام، بیٹھے زمین پہ سر کو جھکائے ہوئے سایہ کیا کسی نے ردا کا تو رو دیے، پہنچے عباس کی وفا کا شجاعت کا ذکر تھا، عباس کی وفا کا شجاعت کا ذکر تھا، بیٹے نے آ کے باپ کو پوچھا تو رو دیے، پہنچے ام البنی کو بیٹوں کا پرسا دیا مگر، ام البنی کو بیٹوں کا پرسا دیا مگر، صغرا کو دے سکے نہ دلاسا تو رو دیے،
پہنچے فرماتے تھے شہید ہوئے اخربا تمام، فرماتے تھے شہید ہوئے اخربا تمام، بے شیر کو کسی نے جو پوچھا تو رو دیے، پہنچے روداد کربلا کی سنایا کیے ماں، روداد کربلا کی سنایا کیے ماں، جب ذکر شہر شام کا آیا تو رو دیے، ہے جب ذکر شہر شام کا آیا تو رو دیے، عابد کا دل غموں سے بھرایا تو رو دیے، پہنچے صلوات پر محمد وآلہ۔ جزاک اللہ۔ اور اب میں زحمت دوں گا شباہت حسین صاحب کو مرثیہ پیش کریں گے۔ جناب شباہت حسین۔ کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے، کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے، اکبر گزر گئے، علی اصغر گزر گئے، دیتی رہی دہائی بہن باد قاتل شاہ، دیتی رہی دہائی بہن باد قاتل شاہ، لاشوں کو روندتے ہوئے لشکر گزر گئے،
جب یاد آ گئی کبھی زینب کو کربلا، جب یاد آ گئی کبھی زینب کو کربلا، کیا کیا نظر کے سامنے منظر گزر گئے، کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے۔ اور محمد آل محمد صلوات۔ مرثیے کے مختصر 5 بند پیش خدمت۔ فاتحہ شہیدان کربلا۔ جاتا ہے شہر شام کو کون باب طول کا، جاتا ہے شہر شام کو کون باب طول کا، ہر لرزے میں ہے مزار جناب رسول کا، ہے یہ بیان دل ملول کا، لو بھائی جان سلام لو مجھ دل ملول کا، ارے جو کچھ کہا تھا اس کو بجا لاتی ہے بہن، لو بھائی شہر شام کو جاتی ہے شہر شام کو جاتی ہے، اب کربلا کے بن کے مسافر میرا اے دشت ماریا کے مجاور میرا اے تشنہ کام کشتا خنجر میرا، اے دکھ زدی بہن کے برادر میرا، اے دکھ زدی بہن کے برادر میرا، ارے دیتی ہوں ضامنی میں تجھے گردگار کی، حافظ ہے کون لاش کا تجھ بے دیار کی، حافظ ہے کون لاش کا تجھ بے دیار کی، یہ کہہ رہی تھی حضرت فیضا کی، آیا جو جوش میں غضب قہر کردگار، ارے لرزہ ہوا زمین کو تھرائے کو حساب، نزدیک تھا کہ ہوئے فنا قوم نابغہ، نزدیک تھا کہ ہوئے فنا قوم نابغہ، ارے اللہ رے رحم بادشاہ مشرق فضا کے پاس جھکے سرایا حسین کا، فضا کے پاس جھکے سرایا حسین کا، آواز دیے فضا کو اے غم کی مبتلا، ہاں ہاں یہ غصہ کیسا ذرا ہوش میں تو ارے
فضا یہ صابروں کی نہیں شان مطلقہ، صابر ہے وہ نہ رنج میں شکوہ کرے ذرا، صابر ہے وہ جو رنج میں شکوہ کرے ذرا۔ ارے واقف ہے تو اب میرے ننجو مالا سے، شکوہ بھی پاس سنا کبھی زہرا کے لال سے، شکوہ بھی پاس سنا کبھی زہرا، آخری بند کی زحمت، بیٹا جوان مر گیا شکر خدا کیا، عباس نے قضا کی تو کی حمد کبریا، ارے شکوے سے بھوک پیاس کے اب تک ہوئے، تجھ کو بھی صبر چاہیے اے غم کی مبتلا، تجھ کو بھی صبر چاہیے اے غم کی مبتلا، ارے شکوہ سے تیرے خلق میں تباہی آئے گی، محنت تیرے حسین کی برباد جائے گی، محنت تیرے حسین کی برباد جائے گی، ارے جاتا ہے شہر شام کو کن بطول کا، صلوات بر محمد و آل محمد۔ خواتین و حضرات، قبلہ علامہ سید قلب عباس رضوی صاحب پہلی مرتبہ ادارہ جعفری میں تشریف لائے ہیں، اس لیے ان کا تعارف بھی تھوڑا سا ضروری ہے۔ اگر میں قبلہ کا تفصیلی تعارف کراؤں تو مجلس کا کافی وقت نکل جائے گا، اس لیے میں اختصار پہ اکتفا کروں گا۔ آپ کا تعلق الہ آباد انڈیا سے ہے اور گزشتہ کوئی 25 برسوں سے دمشق شام میں مقیم ہیں، وہاں پر حوزہ علمیہ سے وابستہ ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، اور جامعہ دمشق سے بھی آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، اور الہ آباد میں بھی ایک حوزہ علمیہ کے بانیوں میں سے ہیں۔ آپ کا ایک سب سے بڑا کام جو ہے وہ نہج البلاغہ کا کام ہے، جس پر یہ ریسرچ بھی کر رہے ہیں اور اس کی تشریح بھی کر رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں اس پر، اور ظاہر ہے کہ شہباز صاحب کے لیے یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ مولانا کی کاوشوں سے استفادہ کریں گے۔ ہفتے کے روز یہاں پر جو درس ہوتا ہے نہج البلاغہ کا، اس کی تشریح ہوتی ہے، اس کے لیے قبلہ یقیناً ایک بڑا اثاثہ ثابت ہوں گے۔ تو میں درخواست کروں گا قبلہ سے تشریف لائیں، مجلس سے خطاب فرمائیں۔ ہمارے دیگر صلوات امام زمانہ بلند کر سلوات رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون،
ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور میدان ارضه جلت عظمته والصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبي المكي المدني القرشي الابتهي التهامي الحاشمي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم جسمه مقدس معتر منور معزز مبجل مطهر في البيت والحرم سيدنا ومولانا أبي القاسم المحمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وعظمتهم وكرامتهم ونجابتهم وشرافتهم وشجاعتهم وبصالتهم وبلاغتهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صلوات ارباب فکر و نظر مائک کی آواز اگر تھوڑا سا بڑھ سکتی ہے بڑھا لیں، صلوات پڑھ لیں محمد پر۔ ارباب فکر و نظر، ارباب علم و خرد، ارباب فہم و فراست، ارباب تعلیم و تعلم و تدبر و تفکر و تعقل، ارباب اہل بیت، ارباب کربلا، ارباب حسین، ارباب عصا، خدا آپ سب کی عظیم ترین عبادت کو قبول فرمائے اور اس عظیم ترین عبادت کی جزا اجر اجزل عطا فرمائے۔ یقیناً ہر فرد کے لیے، ہر شخص کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر مخلوق کے لیے یہ شرف ہے کہ وہ اپنی زبان کو اور اپنی سماعت کو ذکر اہل بیت اطہار علیہم السلام سے معطر بھی کرے اور منور بھی کرے، اور یہ ذکر کہ جس کے ذریعے سے ہماری ایک شناخت، ایک پہچان، اور جس ذکر کے ذریعے سے ہمیں مختلف مناطق اور مختلف اریاف و قرا اور مختلف مملکتوں میں ہمیں عزتیں ملتی ہیں اور ہمارا شرف بڑھتا ہے، صرف اور صرف اس ذکر حسین کا صدقہ ہے۔ اور اس ذکر کو ہم نے نہیں بچایا، اس ذکر نے ہم کو بچایا ہے، اور پروردگار عالم نے اس عزاداری کو، چونکہ ماشاءاللہ آپ حضرات کا ہم تذکرہ سنتے تھے، اور سال گزشتہ ہم ادارے جعفریہ لندن میں تھے، جو وہاں کا مرکزی ادارہ ہے، جیسے آپ کا یہ جعفری سینٹر ہے جعفریہ، تو وہاں پہ بھی جعفریہ سینٹر لندن کا مرکزی ادارہ ہے، اور سب سے بڑا ادارہ ہے اور سب سے قدیم ادارہ ہے، اور کئی ہزار کا وہاں ماشاءاللہ مجمع ہوتا ہے۔ تو آپ کی سماعتیں مجھے پتہ ہے بہت بلند ہیں، اور کسی لفظ کی تعلیل یا تعلیق یا تشریح میں مجھے زیادہ وقت درکار نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، تو اس ذکر نے ہم کو باقی رکھا ہے۔ پروردگار عالم نے، خالق اکبر نے، معبود نے، مسجود نے، پالنہار نے، کریٹر نے اس عزاداری کو، غور کیجئے گا، زمینداروں کے حوالے نہیں کیا، صاحبان ثروت و اموال کے حوالے نہیں کیا،
کیونکہ اگر صاحبان ثروت و صاحبان اموال کے ہاتھ میں عزاداری ہوتی تو جب تک مال و اموال اور ثروات یا ذخائر یا خزائن ہوتے اس وقت عزاداری ہوتی، مگر خزانہ ختم ہوتے ہی، مال جانے کے بعد، اموال ختم ہونے کے بعد عزاداری پر اثر پڑتا۔ لہٰذا پروردگار عالم نے اس عزاداری کو غور کیجیے گا زمینداروں کے حوالے نہیں کیا بلکہ ضمیرداروں کے حوالے کیا۔ حیدری اس عزاداری کو زمینداروں کے حوالے کیا، ضمیرداروں کے حوالے کیا کہ ہر صاحب ضمیر کی آواز کا نام ہے حسین۔ اب اس میں یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ کس مذہب سے ہے، کس فرقے سے ہے، کس ملت سے ہے، کس ملل سے ہے، کس مذہب سے ہے اور کس دھرم سے ہے، بلکہ ہر صاحب ضمیر جس کا ضمیر زندہ ہے وہ پرچم حسین کو بلند کرتے ہوئے صدائے یا حسین ہر ملک و مملکت میں بلند کرے گا۔ اور یہی وجہ عزیزان گرامی، دنیا کے ملکوں میں آپ قدم رکھیے، جہاں پر اینڈ آف دی ورلڈ ہے ناروے کی سرزمین، وہاں پہ بھی آپ چلے جائیے تو ایک صدا گونج رہی حسین حسین حسین۔ اس کا مطلب عزیزان گرامی خلاؤں میں ذکر حسین کا ہے، فضاؤں میں ذکر حسین کا ہے، مزاج و امتزاج میں ذکر حسین کا ہے، افکار و تخیلات میں ذکر حسین کا ہے۔ اور ذکر حسین اس لیے عزیزان گرامی کہ ذکر کو پروردگار عالم نے باقی رکھا ہے اور اس ذکر کے ذریعے سے ہم باقی ہیں۔ عزیزان گرامی، جس آیت کو میں نے عنوان تکلم، عنوان کلام، عنوان بیان قرار دیا، یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 200 ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ دیکھیں اس آیت پر اگر ہم غور فرما لیں، اور چونکہ مجلس کا جو میرا عنوان ہے وہ فضائل اہل بیت اور رابطہ، اگر ہم غور فرما لیں تو یہاں پر حکم الہی ہے، خطاب مومنون سے ہے۔ جیسے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں مومنین اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مومنون، تو بہتر اور صحیح لفظ زیادہ اصح اور زیادہ جو استعمال ہوتا ہے وہ مومنون ہے، مومنین بھی ٹھیک ہے، جس طرح سے قرآن مجید میں سورۃ المومنون ہے۔ تو آواز ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، جی پروردگار۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک فرد، ایک شخص، ایک بندہ، ایک مومن زیور علم سے اور زیور ایمان سے اپنے آپ کو آراستہ کر چکا۔ آواز آئی اے مومنون، جی پروردگار، اصبروا، صبر کرو۔ اگر اس آیت کی تعلیق پر ہم غور کریں اور اس کی معنی پر لغتاً اور اصطلاحاً غور کریں تو یہ آیت وجوب پر دلالت کرتی ہے۔ جب کوئی لفظ عربی میں یا لغت میں فعل امر ہو تو امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، اور وجوب پر جب دلالت کرے تو اس عمل کو انجام دینا واجب ہوتا ہے۔ غور فرمایا آپ نے، یعنی اس میں آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ جس طرح سے نبیوں کو سلطان و سردار، پیغمبروں کا پیغمبر، زبدہ جمال کائنات، نور کائنات، سرور کائنات، انبیاء، غور کیجئے گا، انبیاء جس پر فخر کرے، نبیوں کا سلطان و سردار، تاج الانبیاء، سردار انبیاء، تعزیز انبیاء، تبجیل انبیاء، توقیر انبیاء، تنویر انبیاء، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں جب بڑھ رہے تھے، غدیر کے موقع پر آیت نے کیا حکم دیا؟ یا ایھا الرسول بلغ۔ اب یہاں پر جو لفظ بلغ کا استعمال ہوا ہے وہ فعل امر ہے۔ فعل امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، اور وجوب پر جب دلالت کرے گا تو نبی ایک قدم آگے بڑھ نہیں سکتے بغیر علی بن ابی طالب کی ولایت کیے ہوئے۔ غور کیجئے گا، ایک قدم بھی آگے نبی نہیں بڑھ سکتے جب تک علی بن ابی طالب کی ولایت کا اعلان نہ کریں۔ عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ابلغ، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بلغ۔ بلغ اس کا فعل ماضی ہے، یبلغ اس کا فعل مضارع ہے، اور مبلغ جو ہے اس کا اسم فاعل ہے، اور بلغ جو ہے فعل امر ہے۔ ہماری گفتگو بلغ پر ہے،
یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دیجئے. بلغ جب استعمال ہوتا ہے تو ایک مرتبہ پہنچانے کے معنی نہیں دیتا بلکہ بار بار اس کو پہنچاتے رہیے. اور فرمایا یعنی بلغ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بار بار علی ابن ابی طالب کی ولایت کو پہنچائیے. تو نبی نے تو ایک ہی بار پہنچایا غدیر میں. آیت یہ کہہ رہی ہے اور آیت کا وجوب اور حکم الہی یہ ہے کہ بار بار پہنچائیے. اس کا مطلب بار پیغمبر کچھ ہستیاں ایسی ہوں جو نبی جیسی ہوں. اللہ اکبر، نبی جیسی ہوں. مولا کائنات کے لیے جملہ بڑا مشہور ہے کہ بستر پیغمبر پر سو رہے ہیں علی اور دنیا سمجھ رہی سو رہے ہیں نبی. تو جانشین ہو تو ایسا نبی لگے. تو کچھ ہستیاں ایسی ہوں جو ولایت علی کو بار بار پہنچاتی رہیں. اس لیے نبیوں کے سلطان و سردار نے کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو صیغہ امر جو ہے وجوب پر دلالت کرتا ہے. جیسے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کیجئے. تو نماز کا پڑھنا آپشنل نہیں ہے کہ نماز چھوڑ کے ہم دوسرا کام کر لیں، نہیں، واجب ہے نماز پڑھنا. نماز کا قیام واجب ہے. اسی طریقے سے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تبلیغ بار بار واجب ہے. غور فرمایا آپ نے. اب یہاں پر آواز قدرت آئی اسبرو، صبر کرو. تو صبر کرنا واجب ہے. کس کے لیے؟ مومنون کے لیے. اس کا مطلب زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو صبر کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے. ہر وقت آپ کے دیباچے تخیل میں یہ بات منقوش ہو، مکتوب ہو کہ مجھے صبر سے کام لینا. بزنس ہو اس میں صبر کیجئے، جاب کر رہے ہو اس میں صبر کیجئے، ہسبینڈ اور وائف کے کچھ مسائل اور وسائل ہو اس میں صبر کیجئے، دوستوں کے ساتھ کچھ بھی اگر مسئلہ ہو اس میں صبر کیجئے. وَصَابِرُوا، صبر بھی کیجئے اور صبر کی وصیت بھی ایک دوسرے کو کیجئے. اور اس کے بعد جو آگے آیت بڑھ کے کہتی ہے وَرَابِطُوا، صبر تو کر لیا، ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت اور وصیت بھی. اب کیا کریں؟ پروردگار کا رابطو، رابطہ کرو. آیت اللہ طباطبائی نے صاحب تفسیر میزان نے رابطو کے جو معنی لکھے ہیں اس کے معنی لکھے عام. عام کیا چیز ہے عربی میں؟ جو بہت ساری معنی میں استعمال ہو. یعنی آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ رابطو سے مراد صرف خدا ہے، نہیں. عام سے مراد اللہ سے بھی رابطہ رکھو، نبی سے بھی رابطہ رکھو، علی اور اولاد علی سے بھی رابطہ رکھو. اور اس کے تفسیر میں لکھا رابط الامام علیہ السلام، اپنے وقت کے امام سے بھی رابطہ رکھو. اور جب رابطہ تم نے کر لیا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تقوی الہی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب عزیزان گرامی اس آیت پر ذرا سا ہم تھوڑا سا ہلکا سا نقاش کر لیں، اس پر تھوڑا سا تعلیلات اور اس کی تعلیقات کو پیش کر دیں. عزیزان گرامی، رابطو، صابرو واجب ہے صبر کرنا، تو رابطو بھی فعل امر ہے. رابطہ اس کا مطلب واجب ہے. رابطہ امام سے واجب ہے، خدا سے رابطہ واجب ہے، اہل بیت سے رابطہ واجب ہے. یہ نماز ہم سے کیوں پڑھوائی جاتی ہے؟ کیا اللہ کو نماز کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. اسی سوال کا جواب خالق نہج بلاغہ علی ابن ابی طالب نے نہج بلاغہ میں دیا اور آواز دیتے ہیں حینما خلق اللہ الخلق غنیا عن طاعتهم وآمنا من معصیتهم لأنه لا تنفع طاعت من اطاع ولا تضر معصیت من عصاه. مولائے کائنات، جلال کائنات، امیر کائنات، نور کائنات، غور کیجئے گا، تفسیر کائنات، تعزیز کائنات، تبجیل کائنات، ولی کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ خلق و مخلوق کو بنا رہا تھا کریشن کے وقت بندوں کی عبادت سے غنی تھا. اللہ ڈزنٹ نیڈ، اللہ کو ضرورت نہیں ہماری عبادت کی، اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. آگے بڑھ کے مولا فرماتے ہیں کہ کیونکہ بندوں کی اطاعت سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں ہے، عبادت سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر پوری دنیا خدا کی عبادت کرے تو خدا کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اور اگر پوری دنیا معصیت کرے، گناہ کرے، عصیان کرے تو اللہ کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. تو عبادت کا فائدہ کسے ہو رہا ہے؟ بندے کو. اور گناہ کا نقصان کسے ہوگا؟ بندے کو. مولا نے کیا کہا؟ لِأَنَّهُ لَا تَنْفَعُ طَاعَتُ مَنْ أَطَاعَ، جو بھی اس کی عبادت کرے اس کی اطاعت کا فائدہ خدا کو نہیں ہوگا.
تو اس کا مطلب عزیزان گرامی یہ سر کا جھکانا، رکوع میں جانا، سجدے میں جانا، خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونا صرف اور صرف رابطے کے لیے ہے، صرف اور صرف کنیکشن کے لیے۔ آپ کا ایک عبد کا رابطہ معبود کے ساتھ، مخلوق کا رابطہ خالق کے ساتھ، بندے کا راستہ اس کے خدا کے ساتھ، مرزوق کا رابطہ اس کے رازق کے ساتھ۔ غور کیجئے گا، یہ رابطہ جب عزیزان گرامی اسپرچول جو کنیکشن آپ کا جب قائم ہوتا ہے تو بندے کے اندر ایک طاقت پیدا ہوتی ہے، اور جب طاقت پیدا ہوتی ہے تو اس وجود کے اندر سے ضعف اور نقاہت اور کمزوری کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، جو شخص خدا کے سامنے جھکتا ہے پھر کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ رابطہ اپنے خدا کے سامنے رابطہ کرو، خدا سے رابطہ مضبوط رکھو، اہل بیت اطہار سے رابطے کو مضبوط رکھو۔ اب میں ایک جملہ دیباچے تخیل میں آپ کے پہنچانے کے لیے بات کو عرض کروں گا، صرف خلاصتاً اور ابریویشن میں۔ آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی کا مقصد کیا تھا؟ عبد کو معبود سے قریب کر دیں، ساجد کو مسجود سے قریب کر دیں، مرزوق کو رازق سے قریب کر دیں، مخلوق کو خالق سے قریب کر دیں۔ اور قریب کرنے کے لیے جب آپ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ نیت۔ What does it mean؟ نماز پڑھتا ہوں میں مغربین کی یا مغرب کی 3 رکعت قربتاً۔ What does it mean قربتاً الی اللہ؟ یعنی اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ عبادت، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ اخماس صرف اور صرف قربت کے لیے۔ غور کیجئے گا، قربت کے لیے ہے، فائدے کے لیے نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، فائدہ تو آپ کو ایٹومیٹکلی ملے گا۔ 2 چیزیں یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، جب بندہ فائدہ تلاش کرتا اس کا معیار اور ہوتا ہے، جب بندہ قربت تلاش کرتا اس کا معیار بلند ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ نہیں ہے کہ فائدتاً، نہیں، قربتاً اللہ۔ جب تم اللہ سے قریب ہو جاؤ گی رحمتیں تمہیں خود گھیر لیں گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور اسی مسئلے کو عزیزان گرامی اہل بیت اطہار نے زمین پر آ کر، ایک لفظ پر غور کیجئے گا، تھوڑا سا میرا مزاج بن جائے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اہل بیت اطہار زمین پر آ کر ذہن بشریت میں اور مزاج آدمیت میں اور عقل انسانی میں اس بات کو نقش کر رہے تھے کہ تم خدا سے قریب ہو جاؤ، اور جب خدا سے قریب ہو جاؤ گے تو تمہیں اس بات کا احساس ہوگا جو تم دنیاوی درد میں مبتلا ہو، جو دنیاوی مشاکل میں مبتلا ہو، اگر تم اس مشاکل کو، درد کو، کرب کو، پریشانی کو ختم کرنا چاہتے ہو، آؤ خدا کی بارگاہ میں۔ یا علی کیسے؟ کہا دیکھو جب میرے پیر میں تیر لگ گیا، مجھے درد بہت زیادہ ہو رہا تھا، جراح کو بلایا گیا تیر نکالنے کے لیے، بٹ جب جراح ٹرائی کر رہا تھا اس وقت درد اتنا تھا کہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ مولا نے کیا جملہ کہا؟ جب میں سجدے کی حالت میں، واٹ ڈز اٹ مین، خدا کی بارگاہ میں جب جاؤں تب کیا مطلب؟ کیا درد ختم ہو گیا؟ کہا درد کا وجود ہے مگر احساس درد نہیں ہے۔ درد موجود ہے مگر احساس درد نہیں ہے۔ اگر بندہ جب خدا سے قریب ہو جاتا ہے درد موجود ہوتا ہے، احساس درد نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ حیدری یا احساس درد نہیں ہوتا۔ یا علی اللہم صلی اللہ۔ وجود درد ہے، وجود درد ہے مگر احساس درد، ادبا اقلا اور رفا اور ماشاءاللہ دانشور موجود ہیں۔ وجود درد ہے مگر احساس درد نہیں ہے۔ کہاں چلا گیا درد؟ کہا درد ہے مگر احساس درد نہیں ہے، قربت کی وجہ سے۔ تو میرے جوانوں اور میرے بچوں، جب خدا کی بارگاہ میں آؤ تو قربت کی نظر سے آؤ، قربت کی نیت سے آؤ، قربت کی فکر لے کر آؤ۔ اب اس بات کو میں تکملتاً آپ کے شعور تک پہنچا دوں تاکہ آپ کے شعار میں یہ بات نقش ہو جائے۔ زمین کربلا پر عزیزان گرامی آج کیا ہوتا ہے؟ یہ پڑھ لو یہ ہو جائے گا، وہ پڑھ لو یہ ہو جائے گا، کربلا چلو یہ مل جائے گا، نماز پڑھ لو یہ ہو جائے گا۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ یعنی فائدے والی عبادت، فائدہ 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 فائدہ۔ کربلا چلیں بیٹا مل جائے گا، ملے گا 100%، کوئی مشکل نہیں ہے اہل بیت کے لیے۔ اشارہ کرتے ہیں بیٹے کیا اولاد مل جائیں، آپ کو نسلیں مل جائیں۔ نماز پڑھ لیں یہ ہو جائے گا،
عزیزان گرامی یہ ہم غور کریں کہ فائدے پہ نگاہ ہو یا رابطے پہ نگاہ ہو. غور کیجئے گا، فائدہ یا رابطہ، فائدہ یا رابطہ. میں اس کو دلیل سے سمجھانا چاہتا ہوں. چلیے صحرائے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 71 افراد کھڑے ہیں اور شب عاشور امام نے چراغ کو گل کر کے کہا تم چلے جاؤ، میں تمہیں رسالہ لیٹر خط جنت کا لکھ کے دیتا ہوں کہ تمہیں جنت دوں گا. جنت کیا ہے؟ فائدہ. مجھے بتائیے کہ سردار جنت جب اعلان کر رہا ہے چلے جاؤ چلے جاؤ، تو اگر وہ چلے جاتے شہدائے کربلا جو چند گھنٹے کے بعد امام کے ساتھ مقتل میں قتل کر دیے جائیں گے، اگر چلے جاتے تو کیا جنت نہ ملتی؟ لیکن میری لینڈ میں بیٹھ کر آپ اسی ادارے جعفریہ میں آپ کہتے کہ وہ کربلا میں فائدے کے لیے گئے تھے، جنت لیا اور چلے گئے. غور کیجئے گا عزیزان گرامی. مگر شہدائے کربلا نے رہتی دنیا تک تمام جہان بشریت کو یہ اعلان کر کے بتایا ہم کربلا میں امام حسین کے ساتھ فائدے کے لیے نہیں آئے تھے، رابطے کے لیے آئے تھے. اور جب بندہ رابطے کے لیے آتا ہے تو پھر وہ جنت کو تلاش نہیں کرتا، جنت اسے تلاش کرتی ہے. سلام. جنت کیا چیز ہے؟ جنت کیا چیز ہے؟ جنت تلاش نہیں کر رہے ہیں شہدائے کربلا. عزیزان گرامی میں شہدائے کربلا سے کہوں گا اے حبیب ابن مظاہر، جون اور مسلم بن اوسا، سارے کے سارے شہدائے کربلا کل زمین کربلا پر لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. مقتل ہے کل صحرائے کربلا میں، اور ایک طرف آسان سے تمہیں جنت مل رہی ہے، کچھ کیے بغیر جنت مل رہی ہے. وارث جنت، سردار جنت، نور جنت. عزیزان گرامی ولی جنت تمہیں لیٹر لکھ کے دے رہا ہے چلے جاؤ جنت لے کے. کہا ہم جنت ونت کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم فائدے کے لیے نہیں آئے. اب عزیزان گرامی اس میسج کو پہنچا دو دنیا تک. ہم کربلا عزیزان گرامی کچھ مانگنے نہیں جاتے ہیں، امام سے رابطے کرنے کے لیے جاتے ہیں، امام سے رابطے میں استمرار اور استقرار کے لیے جاتے ہیں کہ مولا ہم آپ سے قریب ہیں، مولا ہمارا رابطہ آپ سے مضبوط ہے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. یہ سلام رابطے کی دلیل ہے. جب بندہ حسین سے قریب ہوگا تو اسے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، خود دنیا اس کے قدموں میں چلی آئے گی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یا علی خود دنیا، یا علی اللہم صلی علی محمد. خود دنیا اس کے قدموں میں چلی آئے گی عزیزان گرامی. اس لیے کہ سردار جنت سے آپ نے رابطہ قائم کر لیا. وہ حسین کہ جس کے ہے میں اسلام کا حسن تھا، جس کے سین میں اسلام کی سلامتی تھی، جس کے یہ میں اسلام کی یاری، جس کے نون میں نظام مصطفیٰ کا جلوہ، جو عزیزان گرامی بشریت کے لیے امام بن کر آیا تھا اور آدمیت کے مزاج و امتزاج اور کیفیت اور شعار و شعور کو بلند کرنے کے لیے آیا تھا. جب عزیزان گرامی آپ کا امام سے رابطہ ہو جائے گا تو پھر سارا درد، ساری تکلیف، ساری مصیبتیں، سارے مصائب، سارے آلام، ساری تکلیف دور ہو جائے گی. اس لیے کہ مشکل کشا کے بیٹے سے آپ کا رابطہ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب عزیزان گرامی جب رابطہ مضبوط ہوگا آپ کا امام کے ساتھ تو کیا امام آپ کو تکلیف میں دیکھیں گے؟ نہیں دیکھیں گے. جنت کی کیا مجال ہے. اسی طرح سے عزیزان گرامی جب آپ نماز میں آئیں تو فائدہ نہ دیکھیں، رابطہ دیکھیں. اب ایک جملہ عزیزان گرامی اس لفظ کی اگر میں تعلیلات و تشریحات کو پیش کروں گا تو وقت درکار ہے، لیکن میں اس کو زبدتاً عرض کر دوں نبذتاً. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، عبادت جب آپ خدا کی کرتے ہیں، نماز جب آپ خدا کی پڑھتے ہیں تو اگر آپ کے ذہن میں رابطہ ہے، اور جب رابطہ ہے آپ کے ذہن میں تو پھر آپ کو یہ غور کرنا جو میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ عادت ہے یا عبادت. اگر رابطے میں استمرار ہے اور رابطہ قائم ہے تو یہ عبادت، لیکن اگر رابطہ ٹوٹا ہوا ہے تو یہ ہے عادت. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ ہے عادت. اب مولائے متقیان نے جہان بشریت کو کیا آواز دی؟ ما عبدتک خوفا من النار ولا طبعا من الجنہ بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک. نہ جنت کی لالچ، نہ جہنم کا خوف، نہ جنت کی لالچ، نہ خوف جہنم.
بل وجدتک اہلا للعبادہ، پروردگار تو اس لائق ہے کہ تیرے سامنے علی کا سر جھک جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، رابطے پر آپ کو نگاہ رکھنا ہے کہ میرا رابطہ میرے امام سے کتنا مضبوط ہے، اہل بیت اطہار سے میرا رابطہ کتنا مضبوط ہے، علی کائنات سے میرا رابطہ کتنا مضبوط ہے۔ اس لیے کہ عزیزان گرامی، لفظ علی کو سمجھنے کے لیے کئی سو سال صدی چاہیے۔ اس لیے اگر لفظ علی پر غور کیا جائے، اس کے معنی اور اس کے ذخائر علمی پر غور کیا جائے، تو دنیا کے بڑے بڑے عرفاء، عقلاء، دانشور اور معلم، مدرس، مفسر میں طاقت نہیں ہے کہ لفظ علی کی تشریح اور تفسیر کر سکیں۔ اس لیے کہ علی اللہ کی تیغ مسلول ہے، علی مرد مقبول ہے، علی امام المتقین ہے، علی خلیفہ دنیا و دین ہے، علی معرفت کا جام ہے، علی گلشن محمد کا باغبان ہے، ہر ولی علی کا غلام ہے، علی کے ہاتھوں میں ولایت کا نظام ہے، علی کی سلطنت سلطنت دوام ہے، دونوں عالم میں علی کا فیض عام ہے۔ عقلوں سے والا علی کا مقام ہے، اور کی جس نے علی سے محبت وہ اللہ کا جانی ہو گیا، اور کی جس نے دشمنی وہ شیطان ثانی ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یا علی، عزیزان گرامی، علی ابن ابی طالب کے فضائل کو دنیا نہیں سمجھ سکتی۔ اللہم صلی علی محمد۔ حیاکم۔ تو رابطے پر آپ کو غور کرنا، میرے بچوں، میرے جوانوں، بزرگوں کے لیے نہیں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، بچوں، میرے جوانوں، غور کرنا۔ نماز میں آؤ تو رابطہ اپنا دیکھو، مجلس میں آؤ تو حسین سے رابطہ دیکھو، فرش اعزا پر بیٹھو دیکھو موبائل سے کنیکٹڈ ہو یا حسین سے کنیکٹڈ ہو۔ اگر موبائل سے کنیکٹڈ ہو تو ابھی پریکٹیکل حسینی نہیں ہو۔ سارا کنیکشن سینٹر کے باہر رکھو، بس سینٹر میں آ جاؤ تو صرف اور صرف اس مرکز میں آ جاؤ، اس ادارے میں آ جاؤ، صرف حسین سے رابطہ رکھو۔ اور جب حسین سے رابطہ ہوگا تو فکری طور پر، علمی طور پر، خبرتی طور پر، تجاربی طور پر آپ پرواز کریں گے، اور جب آپ پرواز کریں گے تو آپ کے اندر انفتاح ذہنی پیدا ہوگی، آپ کے شعور کے دروازے اور دیباچے کھل جائیں گے، ابواب اور کھل جائے گی۔ اب مولا متقیان کا ایک جملہ سن لیجئے۔ دنیا عزیزان گرامی تعریف کرتی ہے کہ مرد کی خوبصورتی کیا ہے، علی فرماتے ہیں اصل الانسان عقلہ ولبہ ودینہ۔ انسان کسے کہتے ہیں مولا، انسان کسے کہتے ہیں؟ کہا جس کے اندر عقل پائی جائے، جس کے اندر سوجھ بوجھ پائی جائے، سمجھداری، اویرنس، بیداری، ودین ہو، جس کے اندر دین پایا جائے۔ اس کا مطلب اگر ایک انسان کے اندر دین نہ پایا جائے تو وہ بندہ سب کچھ ہو سکتا ہے انسان، تو انسان ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ عقل چاہیے، سوجھ بوجھ چاہیے، دین چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ دوسرا جملہ مولا کائنات کا سن لیجئے، پھر ہم آگے موضوع پر بڑھتے ہیں۔ دوسرا جملہ مولا فرماتے ہیں زینت الرجل عقلہ، رجل کی زینت عقل ہے۔ کس کی زینت؟ رجل کی۔ یہ نہیں کہا زینت الذکر، زینت الرجل، یہ وہی رجل ہے جس کے لیے خیبر میں نبیوں کے سلطان و سردار نے کہا تھا لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ وہی رجل عزیزان گرامی، ذکر اور رجل میں فرق ہے، جو ادبا ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ اور جب میں 25 سال پہلے سیریا پہنچا تھا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، چونکہ مجھے عربی سے بہت لگاؤ تھا، تو میں لفظوں کی معنی اور اس میں چھپے ہوئے ذخائر کی طرف متوجہ ہونا چاہتا تھا کہ یہ لفظ کیا کہہ رہا ہے۔ ذکر عزیزان گرامی ہر فرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے اس کے اندر مرد کا کمال پایا جائے یا نہ پایا جائے، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ اندھا ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، بھینگا ہو، جس طرح کا بھی ہو، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ لیکن رجل اس کو کہتے ہیں جس کے اندر تمام کمالات بشری پائے جائیں۔ اس کا مطلب خیبر میں تلک جو جا رہے تھے اس میں سے کوئی رجل۔ اب عزیزان گرامی اگر یہاں پر اعلان کر دیا جائے کہ کل جو نوحہ فرمائیں گے وہ ڈاکٹر صاحب پڑھیں گے، فرض کیجئے، تو اس کا مطلب کیا ابھی کوئی اور پڑھ رہا تھا؟ یا دوسرا اعلان ہو کہ مومن کل نوحہ کریں گے، تو اس سے پہلے جو کر رہے تھے کیا منافق تھے؟ یہ سوال اٹھے گا نا بھائی۔ اگر آپ اعلان کریں گے کل کی نوحہ خوانی مومن کریں گے، تو جوان بچے آپ سے پوچھ لیں گے تو پھر یہ جو کر رہے تھے 40 دن سے 39 دن سے یا 2 مہینے سے، یہ کون تھے؟
بھائی کسی بات کو کہنے کے لیے علمی دلیل ہو، وزڈم میں ڈوبی ہوئی بات ہو، عقل و خرد کے میزان پر رکھ کر آپ بات کریں گے۔ اب یہاں پر جو گفتگو کر رہا عزیزان گرامی، جس کی زبان پر، کلام پر، بیان پر، لفظ پر، ہر حرف پر مشیت الہی کا پہرا ہے، آیت الہی کا پہرا ہے۔ نبی نہیں بولتا مگر وحی بولتا ہے جو وحی بولتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یا علی نبی اللہم صلی علی۔ تھوڑا سا اس لفظ کی تشریح کر کے بات کو ختم کروں گا۔ نبی وہی بولتا ہے جو وحی بولتی ہے۔ نبی وہی بولتا ہے جو وحی بولتی۔ What does it mean؟ یعنی نبی کی گفتگو پر آیات کا، مشیت کا، ارادہ الہی کا پہرا ہے۔ ٹھیک ہے، اب نبی یہ کہہ رہے ہیں لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّایَةَ غَدًا۔ الفاظ تو نبی کے ہیں، کلام خدا کا ہے، ارادہ خدا کا ہے، مشیت خدا کی ہے۔ غور کیجئے گا، مشیت خدا کی ہے۔ جب نبی اپنے ارادے سے کچھ نہیں بولتا تو یہاں کیا نبی نے اپنے ارادے سے کہا؟ کہا نہیں، مشیت کے ارادہ تھا نبی بولو۔ اب نبی نے کہا میں رجل کو دوں گا، تو اس سے پہلے جتنے افراد گئے تھے وہ رجل نہیں تھے۔ اب رجل نہیں تھے اور تمام افراد کا ساکت رہنا، خاموش رہنا، سائلنٹ رہنا یہ بتا رہا ہے کہ رجل نہیں تھے۔ ورنہ کوئی تو مرد بولتا کہ یا رسول اللہ میں بھی رجل ہوں، انا رجلون، میں بھی رجل ہوں۔ کسی کا نہ کہنا میں رجل ہوں اس بات کی دلیل ہے کہ پورے خیبر میں سوائے علی کے اور نبی کے کوئی رجل نہیں تھا۔ صلوات پڑھیں ہم۔ یا علی یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی مولا سلامت رکھیں آپ کو۔ اگر اس حدیث کی شرح کر دیں تو خدا کی قسم نسلیں تباہ ہو جائیں گی منافقین کی، صرف شرح اگر آپ کر دیں تو۔ لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، نبی کہہ رہا جس کی زبان پر، کلام پر، بیان پر، سینٹنس پر، حرف پر، ارادے پر ارادہ الہی کا پہرا، ارادے پر ارادہ الہی کا پہرا ہے۔ نبی نہیں بولتا مگر وہی بولتا جو ارادہ الہی ہو، جو مشیت الہی ہو۔ رجلاً، اب یہاں پر آگے بڑھ کر کیا جملہ کہا؟ کرارن۔ What does it mean کرار؟ عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے کررہ ماضی ہے، یکرر فعل مضارع ہے، کرار مصدر ہے۔ غور فرمایا، کوئی اگر شعر پڑھ رہا ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں شعر بہت اچھا تو آپ کہتے ہیں مکرر ارشاد فرمائے۔ What does it mean؟ بار بار ارشاد کیجئے، بار بار پڑھئے۔ کرار کہتے ہیں بڑھ بڑھ کے صرف حملہ کرنے والا نہیں، بار بار بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا، جس کا حملہ بار بار ہو، کرار بار بار۔ اس کا مطلب اب تک جو گئے تھے اس میں سے کوئی کرار نہیں تھا۔ لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّایَةَ رَجُلًا كَرَّارًا۔ اب یہاں تک تو ٹھیک ہے، یا نبی اللہ زبدہ جمال کائنات، اے نور کائنات، اے وارث کائنات، اے مملکت شرف کے شہزادے، اے نبیوں کے سلطان، اے پیغمبروں کے پیغمبر، اے تاج انبیاء، اے سردار انبیاء، اے تعزیز انبیاء، اے تبجیل انبیاء، اے نور انبیاء، اے وارث انبیاء۔ آپ یہاں تک تو ٹھیک ہے مگر آگے بڑھ کے آپ کہتے ہیں غیر فرارن، بھگوڑے کو علم نہیں دوں گا، بھگوڑے کو علم نہیں دوں گا۔ تو اس کا مطلب اگر مشیت الہی، جس کی زبان پر مشیت الہی کا پہرا ہو، نبی کسی کو بھگوڑا کہے اور آپ کہتے ہیں جرار آیا لقب چرا کے، نبی جسے کہہ رہے ہیں بھگوڑا غیر فرار، میں بھگوڑے کو علم نہیں دوں گا، تو اس کا مطلب لوگ بھاگے ہوں گے خیبر میں، تب تو نبی بول رہے ہیں، ورنہ نبی اپنے۔ اب دوسرا جملہ بدل کے کہہ دوں، نبی نہیں خدا بول رہا ہے زبان پیغمبر سے کہ آپ بھگوڑے کو علم نہیں دیں گے۔ یہاں تک تو بات آ گئی، یہاں تک بھگوڑے ہیں۔ اب بھگوڑے کو اگر عزیزان گرامی کوئی لقب چرا کے، جیسے پہلے بھی چرایا گیا، صدیق کا لقب چرا لیا گیا، اب آئے جرار علمبردار کا جو تھا اس کو جرار کہنے سے کوئی جرار ہو جائے گا؟ جب بچے اور یوتھ، میرے بچوں غور کرو، ٹھیک ہے اچھا کیا جرار کا لفظ استعمال کیا، اب جب ان کی یہ چوری پکڑی جائے گی تو اس سے پہلے جتنی انہوں نے چوری کی ہے سب کھل جائے گی۔ اس لیے کہ اب جوان بچے جب کھولیں گے کتاب اور ہسٹری کو دیکھیں گے، کہیں گے خندق میں بھاگا، خیبر میں بھاگا، احد میں پہاڑی پر بھاگا، تو بھاگنے والے بھگوڑے کو جرار آیا آپ کے کہنے سے نہیں ہو جائے گا، فرار ہی رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
نبی کے نبیوں بے شمار بے شمار. اب نبی نے آگے بڑھ کر جو جملہ استعمال کیا، خدا کی قسم، یحب اللہ والرسول، یہاں پر میں نے لاہا اور رسولہ کیوں پڑھا؟ چونکہ مفعول بہ واقع ہو رہا ہے، اس لیے یہاں رسولہ اور جو ہے وہ اللہ پہ بھی زبر. ایسے فرد کو، ایسے رجل کو بھیجوں گا جو اللہ اور رسول سے وہ محبت کرتا ہے اور کرتا رہے گا. فعل مضارع استعمال ہوا، استمرار، محبت کرتا ہے اور کرتا رہے گا. واٹ ڈز اٹ مین یا رسول اللہ؟ اس سے پہلے جتنے لوگ گئے تھے کیا وہ اللہ اور رسول اللہ سے محبت نہیں کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے، تبھی تو کہہ رہے ہیں. تو جو اللہ اور رسول اللہ سے محبت نہ کرے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مسلمان. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر. اب اس کے بعد دوسرا جملہ استعمال کیا ہوا، یحبہ اللہ والرسول، ایسے رجل کو بھیجوں گا جس سے اللہ اور رسول اللہ محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اس کا مطلب اس سے پہلے جو افراد گئے نہ ان سے نبی محبت کرتے ہیں اور نہ اللہ محبت کرتا ہے. تو واضح سی بات ہے، سمپل ہے، جس سے نبی محبت نہ کریں، خدا محبت نہ کرے، جہنم کے علاوہ اس کا کہاں ٹھکانہ ہو سکتا؟ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر. چونکہ اس جملے سے یہ بات مرتبط ہے تو اس کو واضح کرتے ہوئے بات کو میں ختم کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، کبھی کبھی یہ سوال ہوتا ہے کہ یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ آج یہ عجیب سا مزاج ہو گیا کہ ہم لوگ جب بچپن میں ہوتے تھے تو بچہ ذرا سا ڈگمگائے تو مائیں پیچھے سے کہتی تھی یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد. آج تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، کچھ لوگ تو واقعاً یا علی مدد کہتے ہیں مگر کچھ لوگوں نے بالکل چھوڑ دیا. سلام کیجئے، سلام کر کے آپ یا علی مدد کہیے، مشکل میں ہوئیے تو مولا کو پکاریے اور آواز دیجئے. اب یہ جملہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ خیبر میں بھاگنے والے کبھی گھوڑے پر الزام لگاتے تھے کہ میں نہیں بھاگا، گھوڑا بھاگا تھا، اور کبھی کہتے تھے کہ میں بھاگنا نہیں چاہ رہا تھا مگر مجھے گھوڑا لے کے بھاگ گیا. تو بلیم گھوڑے کو کر رہے تھے. خیر، اس پر کبھی بات ہوگی. اب میں جو جملہ عرض کر رہا ہوں، آواز قدرت کیا آئی؟ نود علیین. اب اس پر ذرا غور کی، تھوڑا سا علمی بحث ہے چونکہ ماشاءاللہ آپ بہت ہی پڑھے لکھے اور سمجھدار اور سوجھ بوجھ اور صاحبان فہم و فراست ہیں. ناد عزیزان گرامی کیا فعل امر؟ ہماری بات کیا ہو رہی؟ وجوب پر. وجوب پر فعل امر، امپریٹو جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں، وجوب پر دلالت کرتا ہے. آواز قدرت آئی، حدیث قدسی ہے یہ، نود علیین، علی کو پکارو. تو نادے فعل امر ہے، نادا اس کا ماضی ہے، نادا اس نے پکارا، ینادی وہ پکارتا ہے. نادے تم پکارو، واٹ ڈز اٹ مین؟ نبی پر واجب ہے کہ علی کو پکاریں، آپشنل نہیں تھا خیبر میں کہ پکارو یا نہ پکارو، واجب ہے نبی پر کہ علی کو پکارو. علیین کیوں ہے؟ علیین کیوں نہیں ہے؟ علیین کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر علیین مفعول بہ واقع ہو رہا ہے، اور مفعول بہ واقع ہو رہا ہے یعنی کائنات جسے پکارے شریعت میں اسے علی کہتے ہیں. چاہے نبی پکارے، انبیاء پکارے، کائنات پکارے، اسی کو علی کہتے ہیں. حیدری یا علی اللہ. تو نبی پر واجب تھا، نبی پر واجب تھا، خیبر میں واجب تھا. نود علیین ہے، نبی میرے پیغمبر میرے مرسل اعظم علی کو پکارو. تو جو وجوب تھا اس کو نبی نے انجام دیا اور علی کو پکار لیا. تو جو نبی والے ہیں اور بڑی سنت اور نبی نبی کرنے والے ہیں اور نبی کی سیرت پر چلنے والے ہیں، زلف نبی ایسی تھی، تو اگر یا علی مدد واجب سمجھ کے نہیں کہتے تو سنت ہی سمجھ کے کہہ دیں. کیوں؟ اس لیے کہ حکم یا واجب ہوگا یا سنت. علی کو واجب سمجھ کے پکارو یا سنت سمجھ کے پکارو. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. وقت تیزی سے گزر گیا عزیزان گرامی، پھر کل بات کو آگے بڑھائیں گے ایک بات کہتے ہوئے. اور انشاءاللہ عزیزان گرامی، صحرائے کربلا میں، زمین کربلا پر ظالم نے یہ سوچا تھا میں نے حسین کے رابطے کو کاٹ دیا. ذہن میں ہے رابطہ؟ میں نے رابطے کو کاٹ دیا. حسین نے نوکے سینہ پر
قرآن کی تلاوت کر کے اپنی فضیلت کا نہیں بلکہ رابطے کا اعلان کیا ہے۔ میرا جسم زمین کربلا پر ہے، نوکے سینہ پر حسین نے قرآن کی تلاوت کر دی اور قرآن کی تلاوت کر کے بتایا ظالم تو میرے جسم اور تن کو جدا کر سکتا ہے مگر میرے رابطے کو نہیں کاٹ سکتا۔ میں نوکے سینہ پر بھی قرآن کی تلاوت کر کے اس رابطے کا اعلان کر رہا ہوں جو میرے خدا کے ساتھ ہے۔ اور حسین نے اس رابطے کا اعلان کر کے بتایا کہ اگر عبد معبود سے قریب ہوتا ہے تو اس کے رابطے کو کوئی کاٹ نہیں پاتا۔ حسین آپ کی عظمت کو سلام، حسین آپ کی شہادت کو سلام۔ عزاداروں مسلسل آپ نے محرم میں پرسہ دیا، لیکن میں جب عربی مقاتل پڑھتا ہوں اور متن پڑھتا ہوں تو خدا کی قسم کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا ایک روایت، اس میں جب میں نے پڑھا خدا کی قسم کلیجہ میرا درد جیسا ہونے لگا۔ ظالموں نے روز عاشورہ امام کو شہید کر دیا، امام کے جوان بیٹے علی اکبر کو بھی مار ڈالا، بھائی کے بازو کو بھی قلم کر دیا اور 6 ماہ کے بچے کو بھی شہید کر دیا۔ اب تو رک جانا چاہیے تھا، اس ماں کا بھی ذرا خیال کرنا چاہیے تھا جس کے 2 بچے تھے، ایک بچہ علی اصغر ہے اور دوسری بچی سکینہ ہے۔ ظالموں نے صحرائے کربلا میں ماں کے سامنے بچے کے گلے کو کاٹ ڈالا اور کربلا سے شام تک اس کی بچی کو تماچوں سے مارتے رہے، اور اتنا مارا حسین کی بچی کو کہ شام کے زندان میں تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ جب کبھی آپ شام جائیں عزادارو تو اس وقت آپ محسوس کیجئے گا جب لائٹ بند ہو جائے تو آپ کو احساس ہوگا کہ کسی کے سسکنے کی آواز آ رہی ہے۔ عزاداروں میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، ظالم عمر سعد نے حکم دیا اپنی فوج کو کہ چونکہ کربلا سے اس قافلے کو کوفہ جانا ہے اور کوفے سے شام جانا ہے، لہٰذا جتنے بچوں کو مار سکتے ہو مار ڈالو۔ میں نے آج عربی کتاب میں روایت دیکھی، ظالم کہتا ہے بچوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل کے مار ڈالو، یا نیزوں کی انی سے مار ڈالو، یا تلوار سے قتل کر دو، جتنے بچوں کو مار سکتے ہو مار لو۔ ایک شخص کو مختار نے جب گرفتار کیا، مختار نے اس سے پوچھا ظالم تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا؟ کہتا مختار تم حسین کے چاہنے والے ہو، برداشت نہ کر پاؤ گے۔ مختار نے کہا ظالم بتا۔ ظالم کہتا مختار جب امام مظلوم کی شہادت ہو گئی اور ہمیں حکم ملا تھا کربلا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل کے مار ڈالو یا نیزوں سے مار ڈالو، مختار ہم بچوں کو مار رہے تھے، تھوڑی دیر میں ہم نے کیا دیکھا 2 بچے، ان کو میں نے تازیانے سے دوڑایا اور وہ دونوں بچے ایک طویل القامت بی بی کے دامن میں جا کر چھپ گئے۔ مختار نے کلیجہ پکڑ لیا، کہا ظالم پھر کیا ہوا؟ کہا وہ دونوں بچے ایک طویل القامت بی بی کے دامن سے لپٹ گئے۔ میں نے اس بی بی سے کہا ان بچوں کو میرے حوالے کر دے، مگر بچے بہت سہمے ہوئے تھے، بچے سسک رہے تھے، رو رہے تھے، اور بچوں کو بی بی نے اپنے دامن میں چھپایا ہوا تھا۔ جب اس بی بی نے ان 2 بچوں کو میرے حوالے نہ کیا تو میرے ہاتھ میں، اللہ اکبر، میرے ہاتھ میں ایک عصائے حدیدی تھا، میں نے اس سے اس بی بی کے سر پر ایک در ماری، بی بی کی آواز نکلی عباس، میں نے دوسری ضرب لگائی، آواز نکلی عباس، اب جب تیسری ضرب لگائی تو بی بی خاک کربلا پہ گر گئی اور گر کے آواز دیتی عباس عاطف تو انہا زینب، مجھے پتا چلا یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزادارو روز عاشورہ جب تک
وقت حسین مظلوم زندہ تھے، کسی بچے پر کوئی حملہ کرتا تھا، بچے رو کے کہتے تھے حسین حسین حسین، اور کوئی بچہ چچا عباس کو بلاتا تھا۔ لیکن عاشورہ کی شہادت کے بعد اگر کسی بچے کو ٹاپوں سے کچلا جاتا تھا، آواز دیتے تھے زینب زینب، کسی بچے کو نیزے سے مارا گیا، آواز دیتے تھے زینب زینب، بچوں کو خیموں میں جب جلایا گیا آواز دیتے تھے زینب۔ ارے صحرائے کربلا میں بعد شہادت حسین ایک ہی آواز گونج رہی تھی، زینب زینب زینب۔ یا سیدہ زینب فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگار تجھے اس مشکل کشا کی بیٹی زینب کا واسطہ ہے جس کو ظالموں نے اتنا مارا تھا اتنا مارا تھا کہ بیوی کے سر سے لہو شام تک رواں تھا۔ اس ستم زدہ علی کی بیٹی کا واسطہ تمام مومنات و مومنین کی دعاؤں کو مستجاب فرما لے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے اس حسین کی مظلوم اور یتیمہ بچی کا جسے 3.5 سال کی عمر میں ظالموں نے اتنا مارا ہے کربلا سے شام تک کہ وہ بچی تڑپ تڑپ کے شام کے زندان میں مر گئی۔ آج تک علماء اس بات پر ریسرچ کرتے ہیں کہ بی بی کی شہادت کیسی ہوئی۔ کسی نے کہا نیزوں سے اتنا مارا گیا، کسی نے کہا تلوار سے مارا گیا، کسی نے کہا اونٹ کی پشت پر رسیوں سے باندھا گیا۔ اس مظلومہ کا واسطہ ہے، پردے کے پیچھے آئی ہوئی ماں بہنوں کی دعاؤں کو مستجاب فرما لے۔ تمام حاضرین جالسین مشارکین مشترکین کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگار جو مریض ہیں علی کی بیٹی کا واسطہ ان کو شفا عاجلہ اور کامل۔ پروردگار جو رزق کے حوالے سے پریشان ہے رزق کثیر، امام سے رابطہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، زور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے نوکروں میں شمار فرما۔ ماتم حسین آ گئی بیت علی بیردا ہاتھ بندھے بھر بازاروں میں، آ گئی بیت علی بیردا ہاتھ بندھے بھر بازاروں میں، آ گئی بیت علی بیردا ہاتھ بندھے بھر بازاروں میں، آ گئی بیت علی بیردا ہاتھ بندھے بھر بازاروں میں۔ جس نے سورج نہ کبھی دیکھا تھا رو رہی ہے وہ گناہ گاروں میں، آ گئی بیت علی بیردا ہاتھ بندھے بھر بازاروں میں، آ گئی بیت علی بیردا ہاتھ بندھے بھر بازاروں میں۔ کون جانے کہ یہ ہے کون رسن پہنے ہوئے، بیردا روتی ہے سجاد کے پیچھے چھپ کے، سسکیاں ڈوبی ہے جس بی بی کی، ہائے زنجیر کی جنکاروں میں، آ گئی بیت علی بیردا ہاتھ بندھے بھر بازاروں میں،
بیردہ ہاتھ بندھے بھر بازاروں میں. ہائے زہرا تیری قسمت نہ ملا حق تجھ کو، ایسی تعظیم تیری کی ہے مسلمانوں نے، تیرا حق مانگنے آئی زینب ایک میں نوش کے درباروں میں. آ گئی بنت علی بیردہ ہاتھ بندھے بر بازاروں میں. آ گئی بنت علی بیردہ ہاتھ بندھے بر بازاروں میں. آ گئی بنت علی بیردہ ہاتھ بندھے بر بازاروں میں. کہاں زینب اور کہاں شام میں لوگوں کا ہجوم، سر برہنا اونچی آواز میں خطبے پڑھنا، ذکر مرسل کا حوالہ دے کر چادر مانگنا بدکاروں میں. آ گئی بنت علی بیردہ ہاتھ بندھے بر بازاروں میں. آ گئی بنت علی بیردہ ہاتھ بندھے بر بازاروں میں. آ گئی بنت علی بیردہ ہاتھ بندھے بر بازاروں میں. آگ خیموں کو لگی اور تھے سجاد بے ہوش، رو رو عباس کو دیتی تھی صدائے زینب، لوٹ دو چادر سیدانیوں کی، شور برپا تھا ستمگاروں میں. آ گئی بنت علی بیردہ ہاتھ بندھے بر بازاروں میں. آ گئی بنت علی بیردہ ہاتھ بندھے بر بازاروں میں. آ گئی بنت علی بیردہ ہاتھ بندھے بر بازاروں میں. کس طرح والی سکینہ آج بابا کے بغیر سو گئی چین سے تنہائی میں، روتے روتے ہچکیاں دب گئی معصومہ کی. آئے زندان کی دیواروں میں. آ گئی بنت علی بیردہ ہاتھ بندھے بر بازاروں میں. آ گئی بنت علی بیردہ ہاتھ بندھے بر بازاروں میں. جس نے سورج نہ کبھی دیکھا تھا، رو رہی ہے وہ گناہگاروں میں. آ گئی بنت علی بیردہ ہاتھ بندھے بر بازاروں میں. تازیان ہیں شمر کے اور ناتواں سجاد ہے، تازیان ہیں شمر کے اور ناتواں سجاد ہے، تازیان تازیان ہیں شمر کے پھر بھی لے کر چل رہا، پھر بھی لے کر چل رہا، سنکارواں
سجاد ہے تازیان شمر کے اور تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے پھر بھی لے کر چل رہا پھر بھی لے کر چل رہا سنکار وہاں سجاد ہے تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے اس قدر رونا لہو کا کرتا ہے ظاہر یہی اس قدر رونا لہو کا کرتا ہے ظاہر یہی آل احمد کے مصاحب کا قرآ سجاد ہے پھر بھی لے کر چل رہا پھر بھی لے کر چل رہا سنکار وہاں سجاد ہے تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے دین کا ہر علم ہے در عظمت ہے آل رسول دین کا ہر علم ہے در عظمت آل رسول اور قرآن خدا کا پاس باسجاد ہے پھر بھی لے کر چل رہا پھر بھی لے کر چل رہا سنکار وہاں سجاد ہے تازیان ناتواں سجاد ہے تازیان اور ناتواں سجاد ہے تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے جس طرح ہے اس زمین پر آسمان سایہ فغن جس طرح ہے اس زمین پر آسمان سایہ فغن اس طرح ہی دی کے سر پر سائے باسجاد ہے پھر بھی لے کر چل رہا پھر بھی لے کر چل رہا سنکار وہاں سجاد ہے تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے پاس رکھ کر کچھ کہانا قاتل اکبر کو بھی پاس رکھ کر کچھ کہانا قاتل اکبر کو بھی دیکھو کتنا ہی رحم دل مہرباں سجاد ہے پھر بھی لے کر چل رہا پھر بھی لے کر چل رہا سنکار وہاں سجاد ہے تازیان اور ناتواں سجاد ہے تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے اس قدر رونا لہو کا کرتا ہے ظاہر یہی اس قدر رونا لہو کا کرتا ہے ظاہر یہی آل احمد کے مصاحب کا قرآ سجاد ہے پھر بھی لے کر چل رہا پھر بھی لے کر چل رہا سنکار وہاں سجاد ہے تازیان شمر کے
اور ناتواں سجاد ہے، تازیان شبر کے اور ناتواں سجاد ہے، تازیان کیسا ہے یہ چراغاں دل ڈوبے جا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے ہم فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، کیسا ہے یہ چراغاں دل ڈوبے جا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، نیزے پہ جتنے سر ہیں ایک سر ہے ان میں ایسا، آنکھیں ہیں بلد اس کی اور خاک پر ہے گرتا، عباس کا یہ سر ہے تیور بتا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، نیزوں پہ جتنے سر ہیں ایک سر ہے ان میں ایسا، آنکھیں ہیں بلد اس کی اور خاک پر ہے گرتا، عباس کا یہ سر ہے تیور بتا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، ماں کے گودیوں سے لپٹے ہوئے ہیں بچے ہیں ہاتھ رسیوں میں، ماں سے ایسے جھگڑے بچے جو گر رہے ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، ماں کی گودیوں سے لپٹے ہوئے ہیں بچے ہیں ہاتھ رسیوں میں، ماں کے ایسے جھگڑے بچے جو گر رہے ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو
صلی اللہ